نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ محرم الحرام کی نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے پچھلے 3 جمعۃ المبارک کی نشستوں سے ہم مسلسل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت اور ان کی عظمت کے حوالے سے اپنے موضوع کو لے کر چل رہے ہیں، اور میں نے پچھلی نشستوں میں یہ بتایا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت اور بالخصوص یہ 4 ہستیاں جن میں مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حسنین کریمین علیہ السلام، یہ 4 وہ ہستیاں ہیں کہ جن ہستیوں کی محبت ہر اہل ایمان پر فقط مستحب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ رب العزت نے سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کی روشنی میں واجب اور فرض قرار دیا۔ ان ہستیوں کی محبت وہ محبت ہے کہ جس محبت کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، جس محبت کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ میں صرف آج کی گفتگو کو پچھلی باتوں سے ریلیٹ کرتے ہوئے آیت کریمہ کا ترجمہ کر کے تو پھر بات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد یہ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دیجئے، فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اے میرے غلاموں، اے کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں آ جانے والوں، میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا ہے، اس کے نتیجے میں تمہیں ایمان ملا ہے، اسلام ملا ہے، قرآن ملا ہے، خود رحمان ملا ہے۔ حتیٰ کہ حاضرین مکرم یاد رکھیں کہ اگر کوئی گننے بیٹھے کہ رسول کیا کیا دیتا ہے تو وہ گنتی میں آنے والا نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ رسول سب کچھ ہی دیتا ہے۔ آج تک جس کو جو کچھ ملا ہے، جو مل رہا ہے، اور قیامت تک تو کیا پھر قیامت کے بعد بھی جس کو جو کچھ ملے گا وہ ملتا ہی کملی والے آقا کے قدموں کا صدقہ ہے۔ تو رسول سب کچھ ہی دیتا ہے، اور باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب ذرا انہیں بتا دو کہ اے میرے غلاموں، میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، ہاں اگر میری وفاؤں کا صلہ دینا چاہ رہے ہو، میری غلامی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، تو تقاضا صرف ایک ہے کہ پھر میری اہل قرابت سے مودت رکھنا۔ جب یہ آیت کریمہ اتری، صحابہ کرام بیٹھے تھے اور انہوں نے سنا اور موقع پر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ وہ آپ کی قرابت کون ہے جس کی محبت اور مودت کا تقاضا قرآن کی یہ آیت ہم سے کر رہی ہے، کہ جن کی مودت اور محبت کو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمارے اوپر واجب قرار دیا۔ تو موقع پر ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں، وہ میری قرابت جن کی محبت اللہ نے تمہارے اوپر واجب قرار دی ہے، ان سے مراد علی و فاطمہ و بناہما، فرمایا ان سے مراد 4 ہستیاں ہیں اور وہ علی، فاطمہ اور حسنین کریمین علیہ السلام۔
گویا آیت کریمہ بڑے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں اس بات کی طرف دلالت کر رہی ہے کہ یہ چار ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت کے بغیر گزارا نہیں ہے، جن کی محبت کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، اور ان کی محبت صرف اہل ایمان پر کوئی مستحب نہیں ہے، یہ کوئی مستحب عمل نہیں ہے، خالی سنت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان چار ہستیوں کی محبت کو ہر کلمہ پڑھنے والی شخص پر واجب اور فرض کرا دیا۔ اس پر بڑی ڈیٹیل سے میں پچھلی 2 نشستوں سے بات کر چکا ہوں۔ آج میں تھوڑا سا ایک سٹیپوں سے آگے جانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم اس پہلو پر بھی تھوڑا سا غور کریں کہ یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ان ہستیوں کی محبت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ وہ ہماری بدنصیبی ہے کہ معلوم نہیں ہے یہ بیماری کہاں سے ہمارے اندر آ گئی کہ ہم نے ان ہستیوں کی محبت کو صرف ایک طبقے کے کھاتے میں ڈال دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اہل بیت سے محبت کرنا یہ صرف شیعہ لوگوں سے کام کرنا، اور ہم ڈرتے ہیں اہل بیت کی عظمت کی بات کرتے ہوئے، ان کی فضیلت کی بات کرتے ہوئے کہ اگر ہم نے کوئی زوردار طریقے سے اہل بیت کی عظمت کی بات کر دی تو کوئی ہمیں شیعہ نہ کہہ دے۔ تو سن لیں اور یاد رکھیں کہ اہل بیت کی محبت شیعت نہیں، یہ عین ایمان ہے۔ ایمان ملتا بھی اہل بیت کی محبت کے صلے میں ہے، اور ملا ہوا ایمان وہ بچتا بھی اہل بیت کی محبت کے صدقے سے۔ تو یہاں تک تو میں بڑی ڈیٹیل سے روشنی ڈال چکا ہوں۔ اب اگلی حصے پر ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ جو اہل بیت کی محبت ہے، اس محبت کا معنی کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب سال کے بعد محرم کے دن آئے تو بس اہل بیت کی یاد میں ان کے ذکر کی ایک مجلس سجا لی، بس بیٹھے ان کا ذکر سنا سنایا، شہادتوں کے واقعات سنے اور بس رو رو کے گھر چلے گئے؟ کیا صرف اس چیز کا نام محبت ہے؟ نہیں، محبت ایک کیفیت کا نام ہے، محبت ایک تعلق اور نسبت کا نام ہے، اور کم از کم محبت کا جو پہلا تقاضا بنتا ہے وہ یہ جو کوئی شخص بھی نظر انداز نہیں کر سکتا کہ جس سے محبت ہو، محبت کامل تب ہوتی ہے کہ پھر محب خود کو اس محبوب کے رنگ میں رنگ دے، ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دے، ان کی تعلیمات کو اپنانے والا بن جائے، محبوب جو کچھ کہے اس محبوب کی خاطر پھر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ مگر ہم ذرا ایک لمحے کے لیے اگر اپنے حالات کا جائزہ لیں اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو سچی بات ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ امت کا ایک طبقہ تو وہ ہے کہ محبت تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے سینے اہل بیت کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑی تو بدبختی کوئی نہیں، بدنصیبی کوئی نہیں ہے۔ وہ تو یوں سمجھیں کہ ان بیچاروں کو خبر ہی نہیں ہے کہ وہ کس قدر ایمان سے دور ہو چکے ہیں۔ مگر ایک طبقہ جو اہل بیت سے محبت کا دعوے دار بھی ہے، اگر بالعموم دیکھا جائے تو الا ماشاءاللہ جو اچھے لوگ ہیں وہ ہیں، استثناء ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے، مگر بڑے محبت کرنے والوں کو بھی ہم دیکھیں تو سچی بات ہے کہ اہل بیت کی محبت بس صرف ایک رسم بن کر رہ گئی ہے۔ آپ سنیوں کو بھی لے لیں اور اہل تشیع جو زیادہ اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، 10 دن مجالس کرتے ہیں اور ان مجالس میں سوائے ان کی شہادتوں کے واقعات کو سننے کے، رونے دھونے کے اور کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اور یہی حال ہمارے اہل سنت کی اکثر اہل بیت کے نام پر سجنے والی مجالس کا حال ہو چکا ہے کہ ہم سال کے بعد ایک برکت کے لیے، اجر کے لیے، ثواب کے لیے ان ہستیوں کے ذکر کی ایک مجلس کرتے ہیں، مگر ان ہستیوں کی تعلیمات سے ہم کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یاد رکھیں، محبت صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ سال کے بعد ایک جلسہ کر لیا جائے، بلکہ اب صورتحال تو یہ بن چکی ہے، کرنے والوں کو یقیناً اللہ تعالیٰ اجر دے گا جو ایسی ہستیوں کے نام پر محافل کرتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے بھی ہیں اور ذکر سنتے بھی ہیں۔ مگر بالعموم اگر دیکھا جائے تو صورتحال اتنی ابتر ہو چکی ہے کہ یہ جو دن محرم الحرام کے آتے ہیں اور یہ نشستیں اور یہ محافل جو ان ہستیوں کے نام پر سجتی ہیں، بجائے اس کے کہ یہ مکتب بنتی اور آنے والوں کو، سننے والوں کو یہاں سے کچھ ملتا، یہ مکتب کی بجائے آج مکسب بن کر رہ گئی ہے۔
یہ کمائی کے اڈے بن گئے. کئی شیعوں کے ذاکر اور کئی ہمارے سنیوں کے مولوی اور علماء، آپ ان محافل اور مجالس کے اندر کبھی ان کو تقریر کے لیے دعوت دیں تو وہ پہلے طے کرتے ہیں اتنے پیسے لیں گے. ایون کہ خود میں نے محترم جواد نقوی صاحب جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے وہ ہیڈ ہیں، میں نے ان کی گفتگو سنی، خود کہہ رہے تھے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ایسے شیعہ ذاکر بھی ہیں کہ 10 دن مجلسیں پڑھنے کے لیے 35 لاکھ روپیہ لیتے. میں بتا رہا ہوں یہ کمائی کے اڈے بن گئے. ڈن ہوتا ہے، طے کیا جاتا ہے، منڈی لگتی ہے، بولی لگتی ہے، جو زیادہ پیسے دے دے اسی کے ساتھ چلے جائے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی سے طے ہو گیا ہے اور اس کے بعد کسی نے کوئی زیادہ آفر کر دی تو ممکن ہے آپ کو بتائے بغیر وہ کہیں اور چلے جائیں. یہ صورتحال بن چکی ہے. کوئی غریب آدمی کبھی بات کر کے دیکھے کہ بھئی میں اہل بیت کے نام کی محفل کرنا چاہتا ہوں، مجلس کرنا چاہتا ہوں، میں پے نہیں کر سکتا اتنا، تو وقت دے دیں، آپ فون کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جواب کیا ملتا ہے. اور ایسی ہی صورتحال ہمارے بعض سنی مولویوں نے بنا رکھی. پہلے سے ڈن کرنا، طے کرنا، ایڈوانس پیسے منگوانا، یہ ایک ایسا کاروبار بن کر رہ گیا. تو مجھے بتائیں جب صورتحال یہ بن جائے گی تو وہاں سے لوگوں کو تعلیم کیا ملے گی؟ اور رہی صحیح کسر ہم سننے والوں نے نکال دی. جہاں یہ ایسے ذاکروں اور مولویوں کا حال ہے تو بھئی وہ زبردستی جیبوں سے نکال کے تو نہیں لے جاتے، ہم ان کو آفر کرتے ہیں، دیتے ہیں، ماحول بناتے ہیں تو تبھی تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہمیں ایسے لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے، اچھے لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے. تاہم میں جو پریکٹیکلی بات آگے کرنا چاہ رہا ہوں، جس کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے، وہ یہ کہ اگر ہم امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، ان کی ذات مبارک اور ان کی شخصیت کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو بھئی ان سے محبت کا نام صرف یہ نہیں ہے کہ سال کے بعد ان کی ذکر کی ایک مجلس سجا دی، بلکہ دیکھنا تو یہ ہے کہ انہوں نے میدان کربلا میں ہمارے لیے درس کیا چھوڑا، سبق کیا چھوڑا. اور میرا خیال ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی ایک شخص بھی اس بات سے متفق نہیں ہوگا کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں یہ جو اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنا سب کچھ ہی راہ خدا میں قربان کر دیا، تو ان کی قربانی کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ سال کے بعد میرے نانا کے امتی جب محرم کے دن آئیں تو جمع ہو جائیں اور ہماری شہادتوں کی کہانیاں، سٹوریاں سنیں اور سنائیں اور بس رو دو کے گھر چلے جائیں. ایک بات یاد رکھ لیں کہ جو خالی ان شہادتوں کا ذکر کرتا ہے، سنتا ہے، سن کر آنسو بہاتا ہے، یہ سب کچھ کرنے پر بھی اجر ملتا ہے. یہ رائے کا نہیں جاتا، اس بات میں تو شک والی گنجائش ہی کوئی نہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور جن کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، اور ان کی شہادتوں کا تصور کر کے پھر آنسو بہانا، غم کا اظہار کرنا، یہ بھی عین عبادت ہے. کوئی پوچھے کہ کیوں، تو یاد رکھیں غم حسین میں رونا یہ خود سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی یہ شہادتیں ہوئی نہیں تھی کہ اس شہادت کا تصور کر کے میرے آقا اس وقت آنسو بہا دیا کرتے. اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنا ہی حقیقت میں عبادت ہے. مگر میرا سادہ سا سوال یہ ہے کہ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کیا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی اس لیے دی تھی کہ جب سال کے بعد محرم کے دن آئے تو میرے نانا کے امتی جمع ہو جائیں اور بس میری شہادت کی کہانی سنائیں اور بس رو دو کے گھر چلے جائیں؟ بھئی اجر ملنا ایک الگ بات، اجر مل جائے گا، ثواب مل جائے گا، مگر شہادتیں امام عالی مقام امام حسین کی یاد بنانے کا حق تب ادا ہوگا کہ ان کی شہادت سنیں بھی، سنائیں بھی، سمجھیں بھی، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی اسے سمجھ کر پھر اس کے مطابق خود کو بدلیں. اور اگر ہم نے یہ کچھ بھی نہ کیا اور خالی بس ان کی شہادت کی سٹوریاں سنا کے بس رو دو کے چلے گئے، بس خالی اجر مل جائے گا مگر صحیح معنوں میں ان سے محبت کا حق ادا نہیں ہوگا. اب میدان کربلا میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں. ہماری زندگیاں بیت گئی ہیں، ایک بات ہم سنتے چلے آ رہے ہیں
کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کے اندر کٹے ہوئے سر کے ساتھ نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھ کے سنایا، بلکہ خالی قرآن پڑھ کے ہی نہیں سنایا۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ جب آپ کا کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پر سوار تھا اور لے کے جا رہے تھے تو کوئی قاری قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت کرتے کرتے اس نے سورہ کہف کی یہ آیت کریمہ پڑھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم قالوا من آیاتنا عجبا۔ وہ قاری قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا تھا کہ جس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں ام حسبت کہ کیا آپ نے یہ خیال کر لیا ہے کہ کہف و رقیم، اصحاب کہف اور وادی رقیم والے، کہ کیا یہ جو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہیں کیا ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے یہ کوئی بڑی عجیب نشانی ہے؟ قاری نے یہ آیت پڑھی جس کا معنی یہ بنتا تھا، اب نواسہ رسول کا کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پر ہے، آپ نے اس قاری کی آیت سنی اور سن کر اسے متوجہ کر کے جواب دیا کہ قرآن کی یہ آیت پڑھ کے کہنے والے کہ کیا اصحاب کہف اور اصحاب رقیم اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب نشانی ہے؟ فرمایا یہ عجیب نشانی کیا ہے، کیا ان سے بھی عجیب تر یہ بات نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے سر کو کاٹ کر نیزے کی نوک پر سوار کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ تو یہ خالی قرآن پڑھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن سننا، قرآن سن کر سمجھنا اور سمجھ کر پھر اس بات کا جواب دینا۔ یہ نواسہ رسول نے کٹے ہوئے سر کے ساتھ بھی کر کے دکھایا۔ یہ ان کا قرآن کی معرفت کا عالم ہے، یہ ان کا قرآن سے تعلق اور قرآن سے نسبت کا عالم ہے۔ اور ہم حسین کے ماننے والے کیسے ہیں کہ ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں اور ایک ایسی اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں کہ جس کے اندر دین سیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، آزادی ہے، اور اس دین کے لیے باری تعالیٰ نے آسمانوں سے ایک ہی کتاب نازل کی ہے جسے قرآن کہتے ہیں، مگر بحثیت امت ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو صحیح ڈھنگ اور صحیح تلفظ کے ساتھ یہ کتاب پڑھنا آتی ہے۔ بھئی جن ہستیوں سے محبت کرنا اللہ نے فرض اور واجب قرار دیا ہے ان کا عالم تو یہ ہے کہ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو میرے آقا فرما رہے ہیں کہ القرآن ما علی و علی ما القرآن، کہ لوگوں قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اور فرمایا یہ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہے کہ کبھی جدا نہ ہوں گے، حتیٰ کہ قیامت والے دن حوض کوثر پر بھی آئیں گے تو علی اور قرآن اکٹھے ہوں گے۔ اور یہی بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں ہستیوں کی نسبت اپنی اہل بیت کی نسبت فرمایا تمہارے اندر دو باری چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، فرمایا جب تک دونوں کا دامن تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے میرے آقا نے دونوں چیزوں پر متوجہ کیا، ان کی شان اور عظمت بیان کی، اور اگلی بات یہ بیان کی، فرمایا یہ دونوں قرآن اور اہل بیت اس طرح آپس میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں کہ کبھی جدا نہ ہوں گے، حتیٰ کہ قیامت والے دن حوض کوثر پر بھی آئیں گے تو اہل بیت اور قرآن اکٹھے ہوں گے۔ وہ تو یوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں قرآن کے ساتھ، اور پھر ان کی سیرت، ان کی زندگی، ان کے اعمال، ان کے افعال بتا رہے ہیں۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معروف بات ہے آپ نے سنی ہوگی، قرآن کا اتنا بڑا قاری بھی اگر کوئی دیکھا ہو تو مجھے بتانا کہ جو گھوڑے پر سوار ہو، ایک رکاب میں پاؤں رکھے الحمد سے قرآن کی تلاوت شروع کرے اور دوسری رکاب میں جانے سے پہلے پہلے والناس تک پورا ختم کر دے، یہ قرآن کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ انزل القرآن والا سبعۃ احرف، کہ لوگوں قرآن 7 مختلف قراتوں پر نازل ہوا، اور ہر قرات کے اندر پھر ہر لفظ کا ایک ظاہر معنی ہوتا ہے، ایک باطن معنی ہوتا ہے، اور فرمایا میں علی وہ ہوں کہ قرآن کی ہر قرات کے اندر ہر لفظ کا ظاہر معنی بھی جانتا ہوں اور باطن معنی بھی جانتا ہوں۔ قرآن فہمی کا یہ عالم، قرآن سے تعلق کا یہ عالم، قرآن سے نسبت کا یہ عالم،
اور وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کہ جو اپنے گھر کے کام کرتے ہوئے چکی پیستے بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی، بچوں کی پرورش بھی قرآن کی لوریاں دے دے کر جنہوں نے کی ہو، اور ان کی پرورش کا نتیجہ تھا کہ نواسہ رسول کا کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی قرآن کی آیات کی تلاوت سنا رہا ہے۔ اور ہم کیسے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں کہ جن کو ڈھنگ سے وہ قرآن اور کتاب پڑھنا بھی کوئی نہیں آتی، ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں، وہ چند صورتیں بھی صحیح تلفظ کے ساتھ ہمیں نہیں آتی جو ہر روز ہم نے نماز میں تلاوت کرنا ہو۔ اس سے بڑی بدقسمتی اور بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اس سے آگے ذرا بحثیت امت ہم جائزہ لیں کہ جن کو پڑھنا آتا ہے ان میں سے وہ کتنے بچتے ہوں گے کہ جو پڑھے تو پھر ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ معلوم نہیں ہے کب آنکھیں بند ہو جائیں، آخری وقت آ جائے، اس وقت سے آنے سے پہلے پہلے ہمیں اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہوگا۔ اہل بیت کا ایک ایک فرد زبان حال سے پکار کر ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم سے محبت کرنے والوں آؤ، اگر ہماری محبت کا دم بھرنا چاہتے ہو تو پھر جیتے جی اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو۔ اس قرآن سے تعلق قائم کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن مجسم شکل میں اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا اور آ کر شکوہ کرے گا کہ مولا یہ وہ امت ہے، یہ وہ قوم ہے جس نے دنیا میں مجھے چھوڑ دیا تھا، پس پوچھ ڈال۔ اور جو قرآن سے تعلق جوڑنے والے ہوں گے، قرآن مجسم شکل میں آ کر باقاعدہ ان کی شفاعت کرے گا اور اپنے ساتھ ان کو جنت میں لے کے جا رہا ہوگا۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے نا کہ جس امت کو، جس قوم کو یہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کو سمجھ نہیں ہے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے، تو مجھے بتائیں وہ اس کتاب پر عمل خواہ کریں گے؟ عمل کیا کرنا ہے؟ تو لہٰذا پہلی تو میری درد مندانہ گزارش آپ سے یہ ہے کہ قبل اس کے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں اور آخری وقت آ جائے، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں اس قرآن کے ساتھ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ باری تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ فرمایا جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، میرے قرآن سے منہ موڑتا ہے، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو دو سزائیں باری تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ فرمایا جو میرے ذکر سے، میرے قرآن سے منہ موڑتا ہے، اس دنیا میں تو اس کی پہلی سزا یہ ہے کہ یہیں رہتے ہوئے اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کا زندگی گزارنا، اس کا رہنا سہنا دوبر کر دیا جاتا ہے، مشکل کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو جو قرآن سے منہ موڑنے والا ہوگا، اللہ کے اس ذکر کو پس پوش ڈالنا والا ہوگا، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا، حشر کا دن آئے گا، تو ایسے شخص کو اندھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ وہ حیران ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، بینائی تھی، دیکھنے والا تھا، آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ جواب ملے گا کہ جس طرح دنیا کے اندر جب تیرے پاس میری آیات آئیں، قرآن آیا، تو نے میری آیات کو بھلا دیا، قرآن کو فراموش کر دیا، جا آج قیامت کے دن ہم نے تجھے فراموش کر دیا۔ تو حاضرین مکرم، میں پہلی توجہ تو اس بات کی طرف دلانا چاہ رہا ہوں کہ میدان کربلا سے یہ سبق ملتا ہے کہ نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اگر اپنے کٹے ہوئے سر کے ساتھ نیزے کی نوک چڑھ پر کی قرآن کی تلاوت سنا رہے ہیں تو کم از کم امتیوں کا اتنا فرض تو بنتا ہے، ان کے چاہنے والوں کا، ان سے محبت کرنے والوں کا اتنا فرض تو بنتا ہے کہ جیتے جی کم از کم قرآن سے اتنا تعلق قائم کر لیں کہ ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا آ جائے، کوئی اس کی سمجھ آ جائے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے، اور سمجھنے کے بعد پھر اس کے مطابق ہم خود کو بدلنے والے بن جائیں۔ اور دوسرا پیغام میدان کربلا میں جس کو پھر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، معروف بات ہے جس کو کوئی شخص بھی جھٹلا نہیں سکتا، اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے میدان کربلا میں تیروں، نیزوں اور تلواروں کے سائے میں بھی اپنے آخری سجدے کو بھی قضا نہیں ہونے دیا۔
قربان جائیں نواسہ رسول کے اس سجدے پر. ہم سے تو ایئر کنڈیشن مساجد کے اندر بھی سجدے نہیں ہوتے نا, یہاں بھی ہم صحیح امن کے ساتھ, سکون کے ساتھ اور پوری کیفیت کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو کر یہاں سجدے کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے. مگر کبھی چشم تصور میں لائیں, بندہ سوچ ہی سکتا ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا, کہ جب نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کے کٹتے ہوئے بازو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں, حضرت قاسم کا گرتا ہوا لاشا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا, اون و محمد کی شہادتیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی ہوں, 18 سالہ علی اکبر کا لاشا حسین خود اٹھا کے لایا ہوگا, 6 ماہ کے معصوم علی اصغر نے ان کے ہاتھوں میں دم توڑا ہوگا, اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد پھر حسین نے سجدے میں سر رکھ کر پھر جب کہا ہوگا سبحان ربی الاعلی, تو ذرا چشم تصور میں سائیں وہ مولا بھی وجد میں آ گیا ہوگا. وہ حسین کا سجدہ کیسا سجدہ ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی عام شہید اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے اور اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کرتی ہے, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر شہید کی روح کف سے انسری سے پرواز کرتی ہے, ادھر اس کا پہلا اجر, پہلا صلہ یہ ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر اس شہید کو بلا حجاب اپنا دیدار عطا کرتا ہے. یہ وجہ ہے کہ جب شہید کی روح پرواز کرتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی کہ ایک چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے. حالانکہ دیکھیں ادھر تیر آ رہے ہیں, نیزے آ رہے ہیں, تلواریں چل رہی ہیں, گولیاں آ رہی ہیں, جسم چھلنی ہو رہا ہے, مگر میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس کو جان کے نکلنے کی اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی کہ چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے. بھئی کیوں؟ اس لیے کہ ادھر حسن مطلق کے جلوے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں, اور وہ جلووں کے تکنے میں اس قدر مستغرق ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی جان نکلنے کی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے. تو شہید کا پہلا صلہ یہ ہے کہ ادھر اس کی روح پرواز کرتی ہے, ادھر باری تعالیٰ اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر اسے براہ راست اپنا دیدار عطا کرتا ہے. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر عام شہید کی یہ جزا ہے, یہ صلہ ہے کہ جب اس کی روح پرواز کرے تو باری تعالیٰ حسن مطلق سے پردے اٹھا کر اپنا دیدار عطا کرتا ہے, تو کبھی چشم تصور میں لائیں جب حسین نے راہ خدا میں سب کچھ قربان کرنے کے بعد پھر سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہا ہوگا, اور ادھر تلوار کا وار ہوا ہوگا اور آپ کا سر تن سے جدا ہوا ہوگا, تو چشم تصور میں لائیں باری تعالیٰ نے حسین کا استقبال کیسے کیا ہوگا, حسین کی معراج کیسی ہوگی. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نواسہ رسول تو وہ ہیں کہ جنہوں نے تیروں, تلواروں اور نیزوں کے سائے میں بھی اپنا سجدہ قضا نہیں ہونے دیا, اور ہم کیسے حسین کے ماننے والے ہیں کہ جن کو پرسکون ماحول کے اندر 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی بھی فرصت نہیں. کب تک یہ خالی روایتی محبت چلتی رہے گی؟ ان کے اسوہ پر چلنے کا, ان کے نقش قدم پر چلنے کا وقت کب آئے گا؟ تو میں یہ 2 ہی پیغام دے کر آج کی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ اگر صحیح معنوں میں ہم نواسہ رسول سے محبت کرنے والے بننا چاہتے ہیں تو کم از کم ہمیں ان کے اسوہ کو اپنانے کی ضرورت ہے. 2 چیزیں جو میں نے آج بتائی ہیں ان میں سے پہلی یہ کہ قبل اس کے کہ ہمارا آخری وقت آ جائے, آنکھیں بند ہو جائیں, ہمیں اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے. اس کے بغیر نہ انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے, نہ اسے ہدایت میسر آ سکتی ہے. میرے آقا نے 2 ہی چیزوں کا ذکر کیا کہ تمہارے اندر 2 بھاری چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم الثقلین, فرمایا 2 بھاری چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی, جب تک دونوں کا دامن تھامے رہو گے فرمایا تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. جن میں سے فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری مجھ محمد مصطفیٰ کی اطرت اور اہل بیت ہے. تو قرآن کا بھی دامن تھامے, اہل بیت کا بھی دامن تھامے. اور دوسرا نواسہ رسول کی سیرت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر کسی صورت میں بھی آپ کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. توحید اور رسالت کی گواہی کے بعد یہ نماز اسلام کا پہلا رکن ہے, پہلا پلر ہے, یہ پہلا ستون ہے. اگر اسی کو گرا دیا تو اسلام کی عمارت کہاں کھڑی ہوگی ہماری؟ وہ نماز کے جس کے لیے آقا فرمائیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی گویا اس نے کفر کیا.
فرمایا ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ یہی نماز ہے۔ وہ نماز جس کو میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، جس نماز کی نسبت پہلا سوال قیامت والے دن کیا جائے گا، اگر اس میں پاس ہو گئے تو باقی معاملات میں بھی نرمی کر دی جائے گی۔ تو نواسہ رسول میدان کربلا میں اپنے نانا کی امتیوں کو یہ میسج اور پیغام بھی دے رہے ہیں کہ آؤ، اگر صحیح معنوں میں میرے نانا کے دین کی فکر ہے تو کم از کم اس نماز پر عمل کرنے والے تو پہلے نمبر پر بنو۔ تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، حالات جیسے بھی ہوں، کسی صورت بھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرتے ہوئے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔